إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله في جميع حوائج الدنيا والآخرة فقل لي اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في طاعتك وتوسع علي رزقي وتودي عني امانتي ودینی آمین رب العالمین۔ برادر ایمانی، آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے
اور ہم نے جو روزانہ کی دعائیں ہیں اس سے سلسلہ شروع کیا ہے. جو ایک ضروری گزارش ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب کی سب عربی میں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اگر ہمارے ذہن میں اس کا ترجمہ آ جائے کہ آیا ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا سوال کر رہے ہیں، تو پھر جو قلب ہے وہ بالکل اللہ سے لو لگانے کے اندر اور اس کی کیفیت بہت ہی بہترین اور اعلیٰ ہو جاتی ہے. جیسے آپ اپنی زبان میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جب یہ الفاظ تو وہ ہیں جو معصوم علیہ السلام کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، اگر انہی کو آپ اپنی زبان کے اندر اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد عربی کو پڑھیں تو لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. لہذا ہم چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا روزانہ ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کریں گے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام نے اللہ سے رابطے کے لیے کون سا انداز ہم کو دیا ہے، کون سی فکر ہم کو دی ہے. تو میں چاہوں گا جو پہلی دعا ہے ماہ رمضان کی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، میں اس کا آج مختصر سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی وہذا فی کل عام. پروردگارہ اے میرے خدایا مجھ کو بیت الحرام کے حج کی توفیق عطا فرما، اس سال ہر سال جب تک کہ میں باقی رہوں، ما ابقیتنی جب تک میں زندہ رہوں، فی یسر منک و عافیت، اور پروردگارہ مجھے آسائش اور عافیت، و سعات رزق، اور میرے رزق میں وسعت، ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ، اور پروردگارہ تو مجھ کو دور نہ رکھ ان مکرم اور موقف سے، مواقف الکریمت والمشاہد شریفہ، اور وہ مشاہد مقدسہ، یعنی اس سے مراد جو ہے گویا یہ سمجھ لیجیے خانہ کعبہ اور وہ مقدس مقامات کہ جن کی زیارت کرنے کے بعد اللہ سے ایک قرب کا یقین ہوتا ہے. و زیارت قبر نبی کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارکہ کی زیارت سے مجھے محروم نہ رکھنا، دور نہ رکھنا. صلواتک علیہ وآلہ، اور تیرا درود و سلام ہو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل طاہرہ کے اوپر. وفی جمیع حوائج الدنیا والآخرہ، پروردگارہ انہی کے سبب سے، انہی کے واسطے سے میری تمام دنیاوی اور اخروی جو حاجات ہیں اس میں تو میری مدد فرما. فکن لی اللہم انی اسألک فیما تقضی و تقدر من الامر المحتوم، اور پروردگارہ انہی کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، جو کچھ تو نے میرے لیے قضاء و قدر مقدر کر دیا ہے شب قدر کے اندر، فی لیلۃ القدر، یعنی شب قدر میں جو میری تقدیر لکھ دی ہے، جو میرا مقدر لکھ دیا ہے، من القضاء الذی لا يرد ولا یبدل، جس میں کسی طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہوتی، یعنی جو تو نے لکھ دیا وہ مقدر ہونا ہی ہونا ہے. پروردگارہ وان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام، تو پروردگارہ اس تقدیر کے اندر تو میرے لیے حج بھی لکھ دے. کون سا حج؟ کہ حجہم جس میں یعنی جو تیرے گھر کا حج کرتے ہیں اور اس کو تو شرف قبولیت عطا کرتا ہے، ان حجاج میں میرا نام لکھ دے. وحجہم المشکور، اور وہ جو قابل ستائش ہوتے ہیں، سیہم المغفور، اور پروردگارہ ایسی سعی کہ جو شکریہ کے لائق ہو. المغفور، پروردگارہ ذنوبہم، اور میرے گناہوں کو ان کے وسیلے سے تو معاف فرما. المکفر عنہم سیئاتہم واجل فیما تقضی، اور پروردگارہ جن برائیوں اور بخشی ہوئی ہوں ان سب کو جو ہے وہ میرے لیے جو قضاء و قدر ہے مجھے ایسی و تقدر ان تطیل عمری، پس تو مجھے طول عمر عطا فرما، فی طاعتک،
ایسی کہ جو تیری اطاعت میں، تیری بندگی میں میری عمر گزرے، وہ عمر مجھ کو تو عطا فرما۔ وتوسع علی رزقی، اور پروردگارہ میرے رزق کے اندر وسعت عطا فرما۔ وتعدی انی امانتی و دینی، اور میرے معبود میری مدد کر کاہے میں کہ جو امانتیں میرے ذمے ہیں ان کو ادا کر سکوں، اور جو لوگوں کا قرض میرے ذمے ہے اس کو ادا کر سکوں۔ آمین رب العالمین۔ پروردگارہ تو قبول فرما میری اس دعا کو۔ یہ ایک مختصر سا میں نے ترجمہ خاکہ، یعنی جو حقیقت میں ترجمے کا حق ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان، یہ معصوم کے دہان مبارک کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن ایک خاکہ اس لحاظ سے کہ ہمارے ذہن میں رہے جب بارگاہ اہدیت میں ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کیا طریقہ بتلایا ہے۔ ہم اس دعا کے ترجمے پہ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں مشہور دعا ہے جو ہر نماز کے بعد، یعنی آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، ہر نماز کے بعد یہ دعا مستحب ہے پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہذا الشہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، وہو الشہر الذی فرضت صیامہ علی، وہو شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وادخلني الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پھر مصحب ہے جو ہمارے معصومین نے فرمایا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے، ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد مرحومین کے لیے یہ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشب کل جائع، اللہم اقص کل عریان، اللہم اقض الدین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض الدین اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی بک ومنک اطلب حاجتی ومن طلب حاجتا الی الناس فإنی لا اطلب حاجتی الا منک وحدک لا شریک لک، واصلک بفضلک ورضوانک ان تصلی علی محمد واہل بیتہ وان تجعل لی فی عام ھذا الی بیتک الحرام سبیلا حجتا مبرورتا متقبلتا زاکیتا خالصتا لک تقربها عینی وترفع بها درجتی وترزقنی ان اغض بصری وان احفظ فرجی وان اکف بها عن جمیع محارمک حتی لا یکون شیء آثر عندی من طاعتک وخشیتک والعمل بما احببت والترک لما کرہت ونہیت عنہ، واجعل ذلک فی یسر ویسار وعافیت وما انعمت به علی، واسألک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک تحت رایت نبیک مع اولیائک، واسألک ان تقتل بی اعداءک واعداء رسولک، واسألک ان تکرمنی بہوان من شئت من خلقک ولا تہنی بکرامت احد من اولیائک، اللہم اجعل لی مع الرسول سبیلا، حسبی اللہ ما شاء اللہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام، صلی علی محمد و آل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام، واغفر لی تلک الذنوب العظام،
فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن یا علام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دعا افتتاح سے قبل کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور میں نے ایک مختصر سی دعا کا ترجمہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ ہر روز چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اب دعا افتتاح شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور عسرتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها وعثرت قد اقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فکتها الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلها على جمیع نعم کلها۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاشف الخلق امرہ وحمدہ الظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرت العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجت بی الیہ عظیمت وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطائی وعمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک الذی رزقتنی من رحمتک واریتنی من قدرتک وعرفتنی من اجابتک فصرت ادعوک آمنا واسألک مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا علیک فیما قصدت فیہ الیک فإن ابتعنی اتبت بجہلی علیک ولعل الذی ابتعنی ہوا خیر لی لعلمک بعاقبت الامور فلمر مولا کریما اصبر علی عبد لعیم منک علی یا رب انک تدعونی فاولی عنک وتتحبب الی فاتبغض الیک وتتودد الی فلا اقبل منک کان لیت تطول علیک فلم یمنعک ذالک من الرحمت لی والاحسان الی والتفضل علی بجودک وکرمک فارحم عبدک الجاہل وجد علیہ بفضل احسانک انک جواد کریم۔ الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الرحا فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ الحمد للہ علی علمہ بعد علمہ والحمد للہ علی عفوہ بعد قدرتہ والحمد للہ علی طول عناتہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یرى وقرب فشهد النجوى تبارک وتعالی۔ الحمد للہ الذی لیس له منازع یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ ولا ظہیر یعاضدہ قہر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء۔ الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة
قد كساني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذغ المتكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبيغ للظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل واحسن واجمل واكمل وازكى وانما واتي بواطهر واسنا واكثر ما صليت وباركت وتراحمت وتحننت وسلمت على احد من عبادك وانبيائك ورسلك وصفوتك واهل الكرامة عليك من خلقك اللهم صل على علي امير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبع العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على آئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكة المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدل من بعد خوفي أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وعزز به وانصر وانتصر به وانصر نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وعجل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة الكريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شعثنا واشف به صدنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانج به طلبتنا وانجد به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين اشف به صدورنا واغضب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعليه وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتدهور الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبالذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاث من معين من عين تلتبيل فتقنا ومن الهور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ المكنون فأخدمنا من ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمصلة فاستجب لنا يا خالقنا اسمع واستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فرحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والذري فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجينا اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دعا جو اب پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک ان تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحكوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوفي في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بجلال وجهك الكریم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعة او ذنب تعذبني عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان من هو حفیظ لا يغفل سبحان من هو رحیم لا يعجل سبحان من هو قائم لا يسهو سبحان من هو دائم لا يلهو سبحانك 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 يا عظيم اغفر لي الذنب العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا کا سلسلہ جو ہے وہ تمام ہوا. اب آج جو ہمارا تفسیر کا تقریر کا دعاؤں کا خلاصہ جو ہم پیش کرتے ہیں اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس جو جان لیوا ہے اور ایک خطرناک وائرس ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لقمہ اجل بن رہے ہیں. آپ تمام حضرات اس سے اللہ کی پناہ مانگیں. بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ پروردگار عالم اس جان لیوا وائرس سے اس دنیا کو محفوظ رکھے، آپ سب کو محفوظ رکھے. جو آپ کے ڈاکٹروں نے جو تجاویز پیش کی ہیں یا حکومتوں نے بیان کی ہیں یا ذرائع ابلاغ کے ذریعے آپ تک پہنچی ہیں ان کے اوپر ضرور عمل کیجیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے. جان ہے تو جہان ہے. اگر کسی ضرورت کے تحت باہر نکل رہے ہیں تو اپنے کو پورا کور کیجیے. آپ کے ہاتھوں پر دستانے بھی ہوں
اور آپ اپنے منہ کو بھی کور کیے ہوئے ہوں، اور واپس آنے کے بعد اپنے اس لباس کو تبدیل کریں، اپنے ہاتھوں کو واش کریں، ناک کو منہ کو جتنا ہو یہ احتیاط کریں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ابتداء اسلامی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاً وضو کا طریقہ بتایا، جس میں ہاتھوں کا دھونا، کلی کا کرنا 3 مرتبہ، ناک میں 3 مرتبہ پانی کا ڈالنا۔ اب اگر آپ 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کتنی مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں، کتنی مرتبہ چہرہ دھوتے ہیں، کتنی مرتبہ کلی کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا، کلی کا کرنا، یہ بھی مستحب ہے اور سنت ہے رسول اللہ کی، اور خیر و برکت کا سبب ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز پہلے ہی سے ہے، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ ہم تعلیمات اسلامی کے اوپر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ پانی کو چھوڑ کر کے سب پیپر کے اوپر آ گئے، اور ٹیشو پیپر چاہیے آپ کو صفائی کے لیے۔ جو نظافت پانی سے ہوتی ہے وہ ٹیشو پیپر سے نہیں ہوتی۔ بہرحال اس آفتی کے ذریعے بالآخر پانی کی طہارت پہ یقین تو آیا۔ بہرحال گزارش یہ ہے، ہر احتیاطی تدابیر کو اپنائیے اور اپنا اور اپنے خانوادے کا خیال رکھیے۔ جتنے بھی احتیاط برت سکتے ہیں اس وقت، صحت کی ضمانت آپ کا گھر ہے، اپنے گھر میں رہیے، اپنے گھر میں عبادات کیجیے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آپ اگر دوسرے لحاظ سے سوچیں، یقیناً یہ غم اور صدمہ ہے ہمیں کہ تمام مراکز بند ہیں، سینٹر بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، تمام معبد بند ہیں۔ یہ صدمہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہونا، ایک دوسرے سے شرف زیارت ہونا، دست بوسی کرنا، یہ سب چیزیں چھوٹ گئی ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچیں کہ مثلا ماہ رمضان میں آپ اپنے گھر سے نکلیں گے اور سینٹر تک جائیں گے، کتنا ٹائم خرچ ہوگا؟ واپس آئیں گے کتنا ٹائم خرچ ہوگا؟ ہر روز کم سے کم 4 سے 5 گھنٹہ ایک دن جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے سینٹر تک جانے میں، آنے میں اور پروگرام میں۔ اب وہ آپ کو فرصت ملی ہے اس مجبوری میں، انشاءاللہ یہ باہر پھر آئے گی، کرونا ختم ہوگا، امام بارگاہیں کھلیں گی، مساجد کھلیں گی، اسلامک سینٹر کھلیں گے، سب کے معبد خانے کھلیں گے، اور پھر وہ باہر پلٹ کے آئے گی۔ اور انشاءاللہ پھر ویسے ہی تمام پروگرام خدا نے چاہا اس کی مدد و تعاون سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں پھر جاری و ساری ہوں گے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ تمام علماء مصروف ہیں اس وقت، جو ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کو پیغامات دے رہے ہیں، دعائیں سنا رہے ہیں۔ یہ باہر کا مہینہ ہے تو آپ وہی ٹائم جو خرچ ہوتا ہے آپ کا، اس میں تھوڑا آدھا ہی ٹائم لگا لیجیے، آپ ان دعاؤں کو سنیے، ترجمہ سنیے، تفسیر سنیے، اور اپنے نفوس کو پاک کیجیے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں پروردگار عالم امن و امان قائم کرے گا، آپ سب کے رزق میں برکت دے گا، آپ سب کو طول حیات دے گا، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے گا، دولت علم و ایمان سے مالا مال رکھے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب وہ بلائے گا ہمیں تیار رہنا چاہیے، جب وہ بلائے گا ہمارے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ برادران ایمانی، میں نے کل کی تقریر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 جو شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
یہ آیت نمبر 183 تھی. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ 184 تھی. آج جو ہم آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ آیت نمبر 184 ہے. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر کہتے ہیں مہینے کو. یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا ہے اللہ نے، اور وہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے. اور یہ رہنمائی کی کتاب ہے اللہ کی، یہ ہدایت کی نشانیاں ہیں جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. پس جو شخص ماہ رمضان کو پالے، فمن شہد منکم شہر فلیصم ہو، یہ امر کا صیغہ ہے کہ جب تم ماہ رمضان کو چاند دیکھ لو، ماہ رمضان اپنے مقام پر اپنے وطن کے اوپر رہو، تو تم فلیصم فوراً روزہ رکھنا شروع کر دو. اب اس کے بعد میں پھر فوراً دیکھیے، اس سے پہلے بھی کل والی آیت میں ومن کان مریضا او علی سفر، اب اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، اس کو اللہ نے چھوٹ دیتی ہے کہ اب آپ جو ہے مرض میں ہے تو روزہ آپ سے ساقط ہو جائے گا، سفر میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن فعدۃ من ایام اخر، ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد آپ کا سفر تمام ہو جائے، روزے کی تعداد آپ کو 1 مہینہ پوری کرنا ہے، بیماری سے شفا ہو جائے، پھر آپ کو جو ہے وہ مدت جو ہے ماہ رمضان کی وہ آپ کو پوری کرنی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے یہاں کے اوپر جو ہے وہ جب بیماری سے نجات مل جائے پھر روزے پورے کرے. اور خداوند عالم نے تمہارے لیے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم آرام چاہیے، تم جو ہے وہ تمہیں آرام ملنا چاہیے، تمہیں زحمت و تکلیف میں پروردگار مبتلا نہیں کرنا چاہتا. بس تم یہ دن پورے کرو اور اس کی بزرگی کو بیان کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی شکر گزار بن جاؤ. آپ دیکھیں میں نے کل کچھ فضائل آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے روزے کے تعلق سے، اور روزہ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے آئمہ، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ہمارے آئمہ علیہ السلام نے مثال دی ہے. مثال کے طور پر ایک وہ ہے چمن جو آپ لگاتے ہیں، درختوں کو لگاتے ہیں، اس کی باڑ لگاتے ہیں، روزانہ سینچتے ہیں پانی سے، اور اس کی حفاظت کا سارا انتظام آپ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ذرا سی ہوا آ جائے، اگر ذرا سا جھونکا طوفانی ہوا کا آ جائے، وہ جھیل نہیں سکتا. زمین کے اوپر درخت آئے گا، یہ روز مرہ آپ تجربات میں دیکھتے رہتے ہیں. لیکن وہی درخت جو پہاڑوں میں، جنگلات میں لگے ہوئے ہیں، جہاں کے اوپر نہ کوئی پانی دینے والا، نہ ان کی بود و باش کرنے والا، نہ ان کو کوئی صفائی کرنے والا، مگر وہ خود سے خود روز رکھتے ہیں. پروردگار عالم نے ان کی سچائی کا انتظام کیا، ان کو سیراب کرنے کا انتظام کیا، ہواؤں کے ذریعے ان کو پروان چڑھایا، بڑے سے بڑے طوفان آ جاتے ہیں اور وہ وہاں کے اوپر جو ہے قائم رہتے ہیں، زمین تک جھکیں گے مگر سیدھے کھڑے ہونے رہیں گے. یہ روزے کی مثال دی ہے کہ کس صورت سے روزے دار اپنے کو مضبوط کرتا ہے روزے کے ذریعے. اس کے ذریعے اس میں قوت آتی ہے جو خداوند عالم کی عطا کردہ ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت ہے جو روزے کے ذریعے سے اس کو عطا ہوتی ہے. صبر آتا ہے، تحمل آتا ہے، کھانا موجود ہے کھاتا نہیں ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی راہ میں نے آج جو ہے وہ روزہ رکھا ہے. تو یہ اس میں ایک قوت ارادی اس کی مضبوط ہوتی ہے، اس میں ایک نئی انرجی آتی ہے، تاکہ خدا نخواستہ ایسا وقت آ جائے، کبھی بھوک و افلاس ہو اور اس کو مقابلہ کرنے پڑے تو وہ ڈٹ کے اس چیزوں کا مقابلہ کر سکے. مثال کے طور پر آج کل جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لاک ڈاؤن چلا ہوا ہر جگہ کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ نہ پہنچ پائیں دکان کے اوپر، آپ کو نہ مل پائے، دودھ دہی اور دیگر چیزیں جو ہیں روزمرہ کی وہ آپ کو دستیاب نہ ہو سکے. اب آپ پریشان ہیں، کیا کریں؟ آپ کا جو روٹین ہے وہ پورا چینج ہو گیا، آپ کو وقت پہ ناشتہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، اب کیسے کریں؟ تو اب آپ میں چونکہ آپ نے روزے رکھے ہیں وہ صبر، وہ قوت برداشت آپ میں آ رہی ہے.
لہذا آپ سبقت کریں گے. سب سے پہلے اگر کچھ مل بھی جائے کھانے کو تو پہلے آپ چھوٹوں کو کھلائیں گے, گھر کے بوڑھوں کو کھلائیں گے, اور آپ صبر کریں گے, خود کھائیں گے بعد میں, سب کو کھلانے کے بعد. جیسے آپ ماہ رمضان میں افطار کراتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو حضرات روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں وہ نہیں کھاتے, روزے داروں کی خدمت کریں گے, سب کو کھلائیں گے, جب سب کھا چکیں گے تب وہ خود کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو میزبانی کا شرف دیا ہے. تو اسی صورت سے یہ روزہ ایک قوت و طاقت عطا کرتا ہے آپ میں برداشت کی, اور وہ طاقت ہر روز آپ کی انرجی جو ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے, اور اسی لحاظ سے پروردگار عالم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہاں پر ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے, اللہ نے اتنی تاکیدیں فرمائی ہیں افطار کے اوپر. میں اکثر و بیشتر اپنے واعظ میں کہا کرتا ہوں, ماہ رمضان میں نہ نماز کے لیے دعوت دینے کا حکم ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ جماعت میں آنے کا حکم دیا ہے, بلکہ یہ ہے آپ روزے دار کو دعوت دو افطار کے لیے. کسی مذہب میں نہیں ملے گا, افطار کے لیے دعوت دو. اب وہ آپ یہ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ اپنا شرف پہچانیں کہ یہ مہینہ ہے اللہ کا, اور آپ پوری مخلوق مہمان ہے اللہ کی. اگر کوئی شخص کسی روز روزہ افطار کرانے کا شرف حاصل کرتا ہے تو یہ اس کو میزبانی کا شرف مل رہا ہے اللہ کی طرف سے. یعنی کھانے کا انتظام آپ نے کیا, دسترخوان اللہ کا ہے, پکانے کا انتظام آپ نے کیا, دسترخوان اللہ کا ہے, بلانے کا انتظام آپ نے کیا, دسترخوان اللہ کا ہے. آپ لوگوں کا شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ آپ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اس کے مہمانوں کی ضیافت کا آپ نے اہتمام کیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں یہ قربانی دیتے ہیں تو اس کا اجر کتنا آپ کو پروردگار عالم عطا کرتا ہے. اب آپ نے کسی کو بلا لیا افطار کے لیے, مثال کے طور پر ایک ایسے شخص کو بلایا, دوست ہے آپ کا, مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھتا, نہ روزہ رکھتا, ظاہراً کوئی عمل خیر نہیں کرتا, دوست ہے, پارک میں گھومتا ہوا نظر آئے گا اور اپنے دوسرے امور میں, بزنس میں, کاروبار میں. آپ نے کہا بھائی آج ہماری طرف سے افطار ہے, سینٹر کے اندر آئیے گا, آ گیا. اب آپ اس رزق کی جس کا اہتمام آپ نے کیا ہے, چونکہ وہ اللہ کے نام پر ہے, اللہ کا دسترخوان ہے, اس کی برکت دیکھ لیجیے. عام طور پر ہمارے یہاں مغرب کی نماز پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد افطار ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ نماز عشاء اور دعائیں وغیرہ یہ سب ہوتی ہیں. آپ یقین جانیے, میں نے اب تک نہیں دیکھا, بدبخت ہوگا وہ شخص جو اللہ کے دسترخوان پہ ایک خورما کھا لے اور اس کے بعد عشاء کی نماز نہ پڑھے. اسے غیرت آتی ہے کہ کم سے کم اس وقت یہ نماز تو پڑھ لے. آپ اتنا کریں, اس وقت تو ظاہر لاک ڈاؤن ہے مگر پھر بھی فون تو کھلا ہے نا آپ کو, آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج افطار کریں تو ہمیں یاد کر لیا کریں, ہمارے نام سے آپ افطار کر لیں. اور ماشاءاللہ یقیناً ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ روزے دار ضرور ہوتے ہیں, 100% سب نہ ہو, مگر خواتین رکھتی ہیں, بچے رکھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کوئی بزرگ نہ رکھے. تو آپ یہ اہتمام کریں. اب تو آپ اپنے گھر کے اندر دسترخوان بچھائیں, اور آپ کو بہترین موقع ملا ہے, مغرب کی نماز پڑھیں, اور ایک ساتھ گھر والے سب کے سب. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ روزے کا ثواب کس قدر ہے کھلوانے کا. اللہ نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے, ریان نام کا ایک دروازہ جنت کا ہے جس میں صرف روزہ کشائی کرنے والے روزے دار اس دروازے سے جائیں گے. تو آپ نے اگر کسی ایک مرد مومن کا آدھے خرمے سے بھی روزہ کھلوایا ہے تو آپ کو اجازت ہوگی اس دروازے سے گزر کے جنت میں جانے کی. تو آپ یہ کام اپنے گھر میں کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو پانی پلا کر کے, خرما کھلا کر کے روزہ افطار کرائیں اور اس ثواب کو آپ حاصل کریں. اس مجبوری میں کہ لاک ڈاؤن میں آپ گھر کے اندر ہیں, یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے, تلاوت کلام پاک زیادہ سے زیادہ کریں, جتنا آپ کو ملا. کم سے کم روزانہ سورہ یاسین, کیوں آپ کے مرحومین آپ کا اس ماہ مبارک کا جیسے آپ خیر و برکت کے لیے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں, ایسے ہی مرحومین بھی جو ہے وہ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے نام پر خیرات ہوگی, ہمارے نام پر روزہ افطار کرایا جائے گا, ہمارے نام پر قرآن مجید کی تلاوت ہوگی, ہمارے لیے بخشا جائے گا. تو آپ کو جو کچھ ہے یہ سارے سلسلے جو ہے اللہ کے اور آپ کے درمیان ہیں,
اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ علماء بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ کا معاملہ ہے خدا بہتر جانتا ہے، اس میں کسی کا کوئی لالچ نہیں ہے، آپ کو صرف وہ راستے اور وہ طریقے بتائے جاتے ہیں جس سے آپ کے اور اللہ کے درمیان جو ہے ایک رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس ماہ مبارک سے بہتر اور کون سا مہینہ ملے گا کہ جو خود اللہ کا مہینہ ہے، جہاں آپ کا سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، آپ کا جو ہے جاگنا بھی عبادت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، لا تعداد احادیث ہیں اس سلسلے کے اندر، تمام فرقوں کے ہاں متفق علیہ کہ ماہ رمضان کی فضیلت کے اندر ایک شخص بے روزے دار 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سارے امور انجام دیتا ہے، اور ایک روزے دار اللہ کی راہ میں بھوکا پیاسا رہ کر سو رہا ہے، کہا یہ شخص زیادہ افضل ہے جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھ کے سو رہا ہے۔ ملائکہ اس کی جگہ آ کے بیٹھ کر کے وہ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں جس کا جو اس کو ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا جاگنا بھی عبادت، آپ کا جو ہے وہ، اور پھر یہ کہ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 70 گنا جو ہے وہ آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کی جزا جو ہے وہ اب آپ کو 70 گنا مل رہی ہے، کہ آپ جو ہے وہ 70 گنا آپ کا ہر عمل جو ہے وہ قبول ہوگا۔ اب یہاں کے اوپر ایک مشہور حدیث ہے جس کا میں ذکر کرتے چلوں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے روزے کی بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں، بہت سی چیزیں اس کے وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انما فرض اللہ الصیام یستفی بہ الغنی والفقیر، اللہ نے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جس کو جناب ہشام ابن حکم نے جو ہے وہ روزے کی علت اور سبب امام سے پوچھا، آپ نے حضور کا حوالہ دے کے فرمایا انما فرض اللہ الصیام، اللہ نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا کہ یستفی بہ الغنی والفقیر، کہ مالدار لوگ اور فقیر لوگ جو ہیں وہ برابر ہو جائیں، برابر سمجھے جائیں۔ ذالک ان الغنی لم یکن غنی لم یکن لیجد المسجوع، تاکہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو بھی ظاہر، جو فقیروں کی زندگی ہوتی ہے ان بیچاروں کو صرف ایک وقت کی روٹی کی تلاش ہوتی ہے، اور در در وہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ غنی ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، تو اللہ چاہتا ہے یہ روزہ رکھ کے اس کو بھوک کا احساس ہو، اس کو پیاس کا احساس ہو، اسے تکلیف کا احساس ہو، جب کوئی سائل آ جائے سامنے تو وہ اس روزے کے ذریعے سے بھوک و پیاس کا احساس کر کے اس کی مدد کر سکے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے دروازے کی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی آ گیا خالی ہاتھ نہیں گیا، کسی بھی امام، کسی بھی معصوم کے دروازے سے جو آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں گیا، اگر گیا ہے تو ایک خالی بدبخت ملعون یزید تھا جو خالی ہاتھ گیا ہے، جو حسین ابن علی کے پاس در بیعت کے لیے آیا تھا، وہ ہاتھ تو خالی گیا، مگر دنیا میں چاہے علم لینے آیا ہے تو، اور اس در کی خوبی یہ ہے کہ اس پہ جو فقیر بن کے آیا اور جو مانگنے آیا اس کو اتنا دیا ہے میرے مولا نے کہ پھر دوسرے دروازے کا محتاج نہیں رکھا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب کے مرحومین کے لیے دعا گو ہوں، اور زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا آپ حضرات کا۔ اسی مختصر وقت کے اندر میری کوشش ہے کہ تھوڑی بہت نصیحتیں اور پیغام ہر روز پہنچتا رہے آپ کو۔ انشاءاللہ مختلف موضوعات پہ ہماری آپ سے گفتگو ہوگی، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا دعاؤں کا بھی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مریضوں کے لیے، جو آپ کے یہاں مریض ہوں خدا نہ خاصہ، یا قوم میں مریض ہوں، یا جن کو آپ جانتے ہو ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کے لیے، جن کے لیے میں دعا کراتا ہوں اور کر رہا ہوں ان کے لیے، اور تمام ملت میں اتحاد قائم ہونے کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، کرونا وائرس سے سب کی حفاظت کے لیے، اور دعاؤں کے محتاج ہیں خاص طور سے جناب سلطان بھائی سلطان کرم علی صاحب جو محفل شائع خراسان کے بانی مبانی ہیں، اور جناب مراد علی خان صاحب جو بیت القائم کے بانی مبانی ہیں، اور جناب نواب آغا صاحب ان کی اہلیہ جو زینبیہ کے بانی مبانی ہیں،
اور ہمارے امتیاز بھائی تھاورانی، اس کے علاوہ جن مومن و مومنات کی اطلاع ہم کو نہیں ہے، ان سب کی صحت و سلامتی، طول حیات کے لیے، آپ سب کے بچوں کی ترقی کے لیے اور ان کی ترقی کی راہوں میں جو مشکلات ہیں ان کے حل ہونے کے لیے، آپ سب کے رزق کی خیر و برکت کے لیے 5 مرتبہ میرے ساتھ امن یجیب کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ اپنی اس دعا میں جناب باقر رضوی صاحب کو اور جناب حسن مصنع صاحب کو اور ہمارے بھائی ڈاکٹر ریاض خان صاحب کو جو اٹلانٹا میں ہوتے ہیں اور ہمارے خاص محسنوں میں ہیں، ان سب کے لیے آپ خصوصی دعا فرمائیں۔ اس عمل خاص کے صدقے میں، اس آیہ کریمہ کے صدقے میں ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا ہو۔ اور اب آخر میں آپ سب کے مرحومین، تمام حضرات جو اس وقت واچ کر رہے ہیں لائیو ہمارے پروگرام کو، ان سب کے مرحومین کے لیے اور ہر امام بارگاہ میں جو رابطے میں ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے، اور خاص طور سے جن اسماء کو میں لے رہا ہوں یہاں پر عرض کر دوں، آپ اپنے مرحومین کے لیے ہمارے ڈائریکٹ نمبر کے اوپر ٹیکسٹ میسیج میں آپ اگر کوئی مریض ہے اس کے لیے بھی آپ نام لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ کے خانوادے میں کوئی مرحوم ہے ان کی فاتحہ کے لیے آپ بھیج سکتے ہیں۔ یہ جو میں مریضوں کی فہرست بتلا رہا ہوں اس میں کچھ وہ ہیں جو ابھی ماہ رجب، شعبان اور ماہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ابھی جو ہے وہ حال ہی میں انتقال کیے ہیں۔ ان سب کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان سب کے لیے آپ حضرات 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید فرمائیں۔ جناب سید احمد رضا زیدی صاحب، ڈاکٹر عارف زیدی اور عرفان زیدی صاحب کے والد ہیں، ان کے لیے جناب سید محسن اختر نقوی صاحب، محسن بھائی کے نام سے مشہور تھے، ان کے لیے جناب ڈاکٹر اظہر زیدی صاحب جو ابھی حال ہی میں انتقال کیے ہیں، مولانا محمد حسین صاحب قبلہ زیدی کے بڑے بھائی تھے، اور جناب ڈاکٹر ذیشان حیدر عابدی جو جناب سید شبی حیدر صاحب کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی حال ہی میں انتقال کیے ہیں، انگلینڈ میں ڈاکٹر تھے، اور جناب علی حسین صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ نام ہے، ہمارے محبوب بھائی اور محمد رضا کے والد ہیں، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے نیو جرسی میں مسجد کے لیے سب سے پہلے $5000 عطا کیا، اور آج جو اتنا بڑا مسجد کا ادارہ بنا ہے اس کی بنیاد انہی 5000 پر قائم ہے جو اس بزرگوار نے، وہ کہ ان کی حیات میں 4 سال کے بعد یہ کام شروع ہوا، مگر یہ ہے کہ انسان کی نیت پہ ہوتا ہے کہ جب انسان نیت کرتا ہے تو اللہ کیسے وہ کرتا ہے۔ اس مسجد کے بنانے والے اور جو خدمت کر رہے ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے بھی جناب محمد عیسیٰ صالح جو ڈاکٹر ابراہیم عیسیٰ کے بڑے بھائی تھے، ابھی حال میں انتقال ہوا، اور جناب شاہد رضا رضوی مولانا تلمیذ الحسن صاحب قبلہ کے بڑے صاحبزادے، ماہ رمضان ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا، ان کے لیے، اور سلطان بھائی کی فیملی میں ابھی حال ہی میں 2 موتیں ہوئی ہیں، نرگس بھائی حبیب اور علی سلیمان حبیب، اور ڈاکٹر ریاض خان صاحب اٹلانٹا ان کے والدین، اور جناب اشرف بھائی پنجوانی اور ان کی اہلیہ، مولانا سفیر حسین صاحب جو ابھی 2-3 دن قبل انتقال کیا ہے، مولانا سید عزیز الحسن عابدی انتہائی ہونہار نوجوان، بہترین خطیب، بہترین عالم، ابھی اسی ہفتے نوگاوے میں انتقال کیا ہے، ان کے لیے آیت اللہ ابراہیم امینی جو بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، امام جمعہ بھی تہران کے رہے، ابھی 2 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، اور ریاض بانو بنت سید مظفر حسین، یہ ہمشیرہ ہمارے قریبی دوست جو تقریباً 17-18 سال ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارے ہم درس رہے ہیں ایران میں بھی اور نازمیہ میں، لکھنؤ میں بھی، ان کی اہلیہ کا آج ہی انتقال ہوا ہے۔ ان سب مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ان سورہ مبارکہ کو میں 4 معصومون علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کیا. اس کے تمام مرحومین اور جو آج واچ کر رہے ہیں ہمارے لائیو پروگرام کو، ان سب کے مرحومین میرے والدین کی ارواح کو ثواب پہنچے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق العائمة 9 الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگارہ ہماری اس آج کی قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. بار الہا جو مومن و مومنات محتاج ہیں ان کو غنی فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو جاب لیس ہیں ان کے جاب کا انتظام فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو خیر و برکت عطا فرما. پروردگارہ اس مہاماری میں یہ کرونا وائرس نے اس تمام جہان کے اندر امن و امان کو قائم فرما. یہ جو دہشت پھیل گئی ہے پروردگارہ ان سب سے ہم سب کو نجات دلا. ملت اسلام کے اندر اتحاد و اتفاق کو قائم و دائم فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما. کرونا وائرس سے پروردگارہ ہم سب کو اس جہان کو نجات عطا فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان وحدت کو قائم فرما. جو لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں پروردگارہ ان کو نیست و نابود فرما. اس جہان میں امن و امان قائم فرما. ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرما. اس ماہ مبارک کی رحمات و برکات و خیر ہم سب پر نازل فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. اس دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کے. پروردگارہ اس ماہ مبارک کی خیر و برکات کا ہم سب کو مستحق قرار دے. جو ہمارے بھائی روزہ رکھنے سے محروم ہو ان کو قوت و طاقت عطا فرما کہ وہ روزہ رکھ کے تیرے قریب آئیں. پروردگارہ جو نمازوں سے محروم ہے نماز کی سعادت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما. پروردگارہ ایک مرتبہ پھر 10 بسا تیری بارگاہ میں ہم فقیر بن کے آئے ہیں میرے معبود. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. جو قضاء و حوائج کے لیے لوگوں نے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما. ظہور امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما. ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد.